گا میم ماریہ کا اور میم سدرا کا کہ جنہوں نے یہ مجھے موقع دیا کہ میں یہاں جو ہے اپنی کچھ گزارشات جو ہے وہ پیش کروں. تو جیسا کہ آپ ٹاپک سے آپ کو فیملیئر کر دیا گیا تھا کہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسٹوڈنٹس مسکنسیپشنز، یعنی کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر مسکنسیپشنز پائی جاتی ہیں اسپیشلی یہ کالج اسٹوڈنٹس اور اسکول اسٹوڈنٹس کے اندر. تو جب بچے جاتے ہیں 8ویں سے 9ویں کلاس میں گریڈ 9 میں تو اس وقت ان کے ذہن میں جو ایک غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں تو آج ہم ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے. تو جو ہے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم لمٹ ہے اور اس میں ہم نے ٹاپکس کور کرنے ہیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. تو جو سب سے پہلا ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے اندر جو سب سے پہلی مسکنسیپشن پائی جاتی ہے وہ رٹا سسٹم پہ ان کو بیس کیا جاتا ہے، اور ان کو یہ مطلب کہ ان کی اس میں کچھ حد تک کردار جو ہے تعلیمی اداروں کا بھی ہے، لیکن اس میں یہ کوئی تعلیمی اداروں کو ہٹ نہیں کر رہا، بلکہ یہ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ اس کے اندر رٹا سسٹم یہ ہے کہ کنسیپچول بیس اسٹڈی ان کو نہیں دی جاتی، جس کی وجہ سے بچے فیوچر میں جا کے فلاپ ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ کوئی چیز اگر فار ایگزامپل اس کو ایک کیمسٹری لے لیں یا بایو لے لیں تو اس کو یہ بتا دیا جائے گا، پڑھا دیا جائے گا کہ یہاں سے یہاں تک جو ہے آپ نے یاد کر لینا ہے، تو وہ بچہ یاد کر لے گا اور نمبر بھی لے لے گا. لیکن اس میں یہ ہے کہ اس کے کانسیپٹس نہیں کلیئر ہوں گے، اور ایسے ہی بچے اکثر جا کر جو آگے پی پی ایس سی یا ایس سی ایس ایس یا کوئی بھی میڈیکل یا انجینئرنگ کے آگے ٹیسٹ دیتے ہیں تو ان میں وہ جو ہے فلاپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان میں ان کو کانسیپٹس نہیں ہوتے اور وہاں پہ کنسیپچل کوسچن آ جاتے ہیں. دوسرا ہمارے اندر نمبرز کی دوڑ لگوا دی گئی ہے مطلب اسٹوڈنٹس کے اندر، اور ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ کے نمبر اتنے ہوں گے تو آپ کو آگے ایڈمیشن ملے گا، اور اگر آپ کے نمبر اس سے کم ہوں گے تو آپ کو ایڈمیشن نہیں ملے گا. فار ایگزامپل آج سے کچھ ٹائم پہلے اگر دیکھیں تو اس میں اگر کسی بچے کے ہوتے تھے نمبر 800 تک بھی ہوتے تھے تو وہ اس وقت ہائی کنسیڈر ہوتے تھے، مگر آج نمبرز کی اتنی دوڑ ہے کہ 1050 تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور اسٹوڈنٹس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بس آپ نے نمبر لینے ہیں. تو اسٹوڈنٹس اس میں کیا کرتے ہیں کہ اس نمبر کی دوڑ میں بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ رٹا بھی لگا لیتے ہیں، وہ گائیڈز بھی لے لیتے ہیں، وہ سب کچھ کر لیتے ہیں، وہ اکیڈمیز بھی لگوا لیتے ہیں، لیکن جو ان کا بیسک مقصد ہے تعلیم کا وہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جو ہے اس کے اندر ان میں مطلب کہ یہ ان کو نہیں پتہ چلتا کہ ابھی ہم نے نمبرز جو ہیں وہ ہم لے تو لیں لیکن کیا ہمیں یہ آگے فائدہ دیں گے. اس میں یہ بتاؤں کہ ابھی فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ کے نمبر آئے ہیں 850 اور ایک اسٹوڈنٹ کے آگے ہیں 1000. تو اب دونوں ٹیسٹ اگر میڈیکل کا دینے گئے ہیں تو یہ بھی ہوا ہے کہ 850 والا وہ کلیئر کر کے وہ ایم بی بی ایس کے لیے جو ہے اس کو اپروول مل گیا ہے، لیکن 1000 والا رہ گیا ہے یا 1050 والا. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ کانسیپٹس ان کے جو ہے وہ نہیں کلیئر کروائے جاتے. تو اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے کانسیپٹس کلیئر کریں، اور جو رٹا سسٹم ہے وہ اس سے جو ہے وہ مطلب کہ بچیں، اس اپنے تھوڑا پڑھیں لیکن وہ کانسیپٹس کے ساتھ پڑھیں اور اچھے طریقے سے پڑھیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ تعلیم کو ہمارے جو معاشرے کے اندر بدقسمتی سے میں یہی کہوں گا کہ تعلیم کو صرف پیسے کی دوڑ کے پیچھے لگا دیا گیا ہے. فار ایگزامپل ہمارے اندر اگر اسٹوڈنٹس میں ایوریج نکالی جائے تو کم از کم 90% بچے اسکوپ دے کے جو ہے وہ اپنا سبجیکٹ چوز کرتے ہیں کہ اس چیز کا اسکوپ کیا ہے. ابھی فار ایگزامپل میں انگلش لٹریچر کا اسٹوڈنٹ ہوں تو اس میں مطلب کہ کافی لوگ کرٹیسائز کریں گے کہ انگلش کا کیا اسکوپ ہے، انگلش آپ کیوں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اردو کرتے ہیں تو آپ کو یہ آئے گا. ٹھیک ہے، آپ کوئی اور سبجیکٹ کریں گے تو آپ کو کرٹیسزم آئے گا کہ آپ کو تو یہ جناب اس کا اسکوپ ہی نہیں ہے تو آپ کیوں پڑھ رہے ہیں. تو تعلیم کا جو بیسک مقصد ہے شعور کا وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں. یعنی کسی کو یہ نہیں پتہ کہ تعلیم کا مقصد شعور بھی ہے. یعنی کہ آپ پیسہ تو آپ نے کمانا ہے، ظاہری بات ہے، آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے جاب بھی کرنی ہے، آپ نے اپنے گھر کا سرکٹ بھی چلانا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو جو بیسک مقصد ہے شعور اس سے اسٹوڈنٹس دور ہو جاتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری تعلیم کا اصل مقصد کیا ہے. اور چوتھا میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہماری زبان اردو ہے. ٹھیک ہے، ہمارے آج سے کچھ ٹائم پہلے دیکھا جائے تو پنجابی لینگویج کو اگر کوئی اسٹوڈنٹ بولتا تھا اسکول میں، مطلب کہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم اسکول لائف میں تھے
تو ہمیں پنجابی بالکل نہیں بولنے دی جاتی تھی، اور اس میں کہا جاتا تھا کہ آپ نے نہیں بولنی، آپ نے صرف اردو بولنی ہے۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس میں احساس کم تری پیدا ہو جاتا ہے یہاں پہ لینگویج وائز، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ اپنا جو ہے وہ کافی ڈفرینشیل گیپ آ جاتا ہے لینگویج کے درمیان۔ جب ایک انسان فار ایگزامپل کسی دوسرے اردو اسپیکنگ میں وہ بیٹھے گا تو اس کو یہ ہوگا کہ جی میں تو پنجابی بولتا ہوں تو میں تو شاید ان سے کم ہوں یا کیا ہے، تو اس میں کافی گیپ آ جاتا ہے۔ تو ابھی یہ حالت ہے کہ ابھی اردو جو بول رہا ہو وہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا، اور جو انگلش بول رہا ہوگا وہ زیادہ پڑھا لکھا ہوگا، یعنی اردو لینگویج کی بالکل انہوں نے توہین ہم لوگوں نے کی ہوئی ہے کہ اردو لینگویج بولنے والا زیادہ اتنا پڑھا لکھا ہی نہیں ہے۔ ہم نے جو شعور کا معیار ہے وہ زبان پہ کر دیا ہے کہ جو انگلش بولے گا وہ زیادہ پڑھا لکھا ہوگا، جو اردو بولے گا وہ اس سے ذرا کم پڑھا لکھا ہوگا۔ اب یہ اس میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں، ایک بار چینی صدر سے کسی نے پوچھا، چائنا کے پریزیڈنٹ سے، کہ آپ جو ہے وہ اپنی چائنیز میں کیوں بات کرتے ہیں، آپ انگلش میں کیوں نہیں بات کرتے، حالانکہ انگلش جو ہے وہ اس وقت انٹرنیشنل لینگویج کا وہ درجہ لے گئی ہے۔ تو اس وقت چائنیز کے جو پریزیڈنٹ تھا اس نے کہا کہ میں آپ سے اچھی انگلش بول لیتا ہوں۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ آپ مجھ سے اچھی بول لیتے ہیں پھر آپ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ تو چائنیز پریزیڈنٹ نے وہاں پہ یہ سٹیٹمنٹ دی کہ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم گنگے نہیں ہیں۔ تو اس میں اس نے یہ بات بتا دی، اور واقعی آج جو چائنا ہے وہ اس میں اس حوالے سے ہم سے کافی آگے نکل گیا ہے، صرف اس نے لینگویج اپنی جو ہے وہ برقرار رکھی ہے۔ تو میری تمام اسٹوڈنٹس سے یہ ہے، اس میں شاید اسکول کے بھی اسٹوڈنٹس جوائن انہوں نے کیا ہو، تو کہ اپنی زبان جو ہے وہ زبان کو کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ پاکستان جو ہے یہ اسی زبان کے لیے حاصل کیا گیا ہے، اردو زبان کے لیے ہی یہ پاکستان بنا ہے۔ اگر دیکھا جائے ایک بیسک مقصد تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ بے شک اس کا مقصد تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دو قومی نظریہ بنا تھا اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ ہندی زبان کو درجہ دینا چاہتے تھے اور ہم اپنی اردو زبان کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ تو اردو میں ہماری کافی ایک مطلب کہ ایک بہت بڑا ادب، بہت بڑا لٹریچر پڑا ہے، جس کو مطلب کہ ہم دنیا کا بہترین لٹریچر میں کہہ سکتا ہوں کہ اردو زبان کے اندر ہے۔ اس کی آپ شاعری دیکھ لیں، آپ اس میں نثر دیکھ لیں، آپ اس میں مقالات دیکھ لیں، کالمز، آرٹیکلز، اور نیٹ ورک ایشو کر رہے تھے کہ جو زبان ہے اس کو بحیثیت زبان ہی صرف قبول کریں، چاہے وہ کوئی بھی لینگویج ہو، انگلش ہو یا ٹرکش ہو یا کوئی بھی فرینچ ہو، تو اس کو صرف زبان کے طور پہ ضرور سیکھیں، کیونکہ وہ کوئی بھی زبان ہے، لیکن اس کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں کہ آپ سمجھیں کہ جو ہے وہ مطلب کہ آپ سمجھیں کہ بس یہی زبان ہی ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اردو زبان ہماری جو ہے وہ ایک اپنی زبان ہے، تو اس کی بقا کے لیے ہمیں کام کرنا ہے۔ اور یہاں پہ میں ایک بات جو ہے وہ ایک نوٹ کر لیں کہ ابھی کافی یہ مطلب کہ فیس بک پہ یہ کافی بحث ڈیبیٹ چھڑا ہوا ہے کہ یہ کتابوں کی آخری صدی ہے۔ تو میں جو ہوں سمجھتا ہوں کہ کتابوں کی یہ آخری صدی نہیں ہے، حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ کتب بینی وہ ہے وہ کم ہو گئی ہے، لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ایسے لٹریچر میں لوگ کام کر رہے ہیں جو واقعی اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو میں ابھی آواز آ رہی ہے میری؟ یہاں پہ کومنٹ آیا ہے کہ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ سر آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کنٹینیو رکھیں۔ اوکے، تھینک یو۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ جو ہے وہ زبان جو ہے وہ اپنے اوپر حاوی نہ کریں۔ تو آگے پھر ہمارا جو اسٹوڈنٹس میں مسکنسیپشن پائی جاتی ہے، وہ ان کے اندر ایک مطلب کہ ان کے ذہن میں ایک بھر دیا جاتا ہے کہ ان کی فیوچر پلان اب کیا کریں۔ فار ایگزامپل ایک بچہ گریڈ 8 سے گریڈ 9 میں آتا ہے، تو اب اس کو کیا پریشانی ہوتی ہے کہ اب میں نے سبجیکٹس کون سے رکھنے ہیں۔ اب سبجیکٹس کے اندر میں سمجھوں گا کہ ایک بچہ اگر بایو پڑھنا بھی چاہتا ہے تو بعض ٹیچرز اس کو ڈیگریڈ کریں گے کہ جی آپ تو بایو کر ہی نہیں سکتے۔ تو جو بچہ بایو کرنا چاہتا ہے وہ کرے، ٹھیک ہے، جو اپنا کمپیوٹر کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، جو جس سبجیکٹ کے ساتھ بھی کرنا چاہتا ہے اس کو وہ کرے، تاکہ وہ اس میں کامیاب ہو، جس چیز میں اس کا انٹرسٹ ہے وہ اس میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس میں آپ کو ایک ایگزامپل بتا دوں جو میں اکثر اپنے دوستوں کو بھی دیا کرتا ہوں کہ جو جس چیز کا آپ کو شوق ہو وہ آپ کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایگزامپل یہ دیا کرتا ہوں کہ اگر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا کہ آپ سنگنگ کریں،
اور اگر لتا منگیشکر کو کہا جاتا کہ آپ مفکر بنیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ مفکر بنیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں بندے فلاپ ہو جاتے، دونوں بندے اپنے جو ہے مقصد میں ناکام ہو جاتے، کیونکہ اللہ پاک نے ہر انسان کو اسی چیز کے لیے بنایا جس چیز کے وہ قابل ہے۔ اب علامہ صاحب کی جہاں سوچ تھی، جہاں نظریہ تھا، تو وہ ابھی لتا منگیشکر وہاں پہ نہیں پہنچ سکتی تھی، کیونکہ ان کی ایک الگ فیلڈ تھی، اور جہاں پہ علامہ اقبال لتا منگیشکر کے ایک سنگنگ کا پروسیس تھا، تو وہاں علامہ صاحب نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تو جس چیز میں جس شخص کا انٹرسٹ ہے، جس اسٹوڈنٹ کا انٹرسٹ ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ آپ جو ہے وہ ضرور آپ اس میں اپنا کریں، کنٹریبیوشن کریں، اور آپ اس کو مطلب کہ اپنے شوق کو ضرور پورا کریں۔ اس کے اندر پھر لاسٹ لیکچر میں میم سدرا نے شاید بتایا تھا کہ آپ اپنے جو ہے وہ ہابیز جو ہے، آپ اپنے مشاغل وہ آپ کریں، تو کسی نے کوشچن بھی کیا تھا شاید کہ ہم اپنا ہابی کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں، یا ہم اپنا پارٹ ٹائم جاب کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو جس اسٹوڈنٹ کو جس چیز کا شوق ہو، فار ایگزامپل ایک کو پینٹنگ کا شوق ہے، ایک کو ڈرائنگ کا شوق ہے، اسکیچنگ کا شوق ہے، تو وہ کرے، ہر حال میں کرے، اس کو منع نہ کیا جائے، اور وہ کرے، کیونکہ وہ اس چیز میں کامیاب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک آرٹ ہے، یہ ایک فن ہے، اور یہ ہر انسان کو نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، وہ جس کو عطا کر دے۔ ایک اگر شاعر بننا چاہتا ہے، کیونکہ شاعر بننا کیا چاہتا ہے، یہ تو ایک آمد ہوتی ہے، تو اگر ایک شاعر شعر کہتا ہے اور اچھے شعر کہتا ہے، تو اس کو وہ کہے، ٹھیک ہے، وہ کہے، اور اس میں پھر پوزیٹیو تھنکنگ سے کہے کہ آپ ایک اچھے مقصد کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ ایک بقا کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ ایک حقیقت کے لیے کہہ رہے ہیں، تو اس کو کہیں۔ ایک رائٹر ہے، وہ لکھنا چاہتا ہے، اس کو وہ لکھے، پریکٹس کرے، پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، اور وہ اس چیز میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اپنی اسٹڈیز کو جو ہے وہ نہیں چھوڑنا، اسٹڈیز ساتھ ساتھ رکھنی ہے، لیکن جو آپ کی ہابیز ہیں وہ آپ کریں، اس کو پراپر ٹائم دیں، اور اس کو سیکھیں بھی صحیح۔ اگر آپ کو شوق ہے، آپ ٹیچر بھی ہائر کر سکتے ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اپنا آتا ہے کہ اسٹوڈنٹس بعض ہمارے جو ہیں، خاص کر میل جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ میٹرک میں انہوں نے ایک اپنا کنسیپٹ بنا لیے ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ جائیں گے میٹرک کر کے، تو ہم نے پاک آرمی جوائن کر لینی ہے۔ تو پاک آرمی ضرور جوائن کریں، ٹھیک ہے، جو پاکستان کی آرمی ہمارے لیے کر رہی ہے، ٹھیک ہے، قربانیاں دے رہی ہے، اس کے ہم شکر گزار ہیں، لیکن میں ان کو یہ کہوں گا کہ اپنا ایک ایم سیٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ آپ ایف ایس سی کرنے کے بعد بھی آپ جا سکتے ہیں آرمی کے اندر۔ تو بعض اسٹوڈنٹس یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ پڑھ نہیں سکتے، ہم سے نہیں پڑھا جاتا، تو ہم سے نہیں پڑھا جاتا کہ پیچھے بھی وہی وجوہات ہے جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، کہ ان کو رٹا سسٹم پہ لگا دیا جائے، نمبرز کی دوڑ کے پیچھے لگا دیا جائے، سبجیکٹ کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے۔ اب جب وہ سمجھتا ہے کہ میں اتنے نمبر نہیں لے سکتا، تو میں پڑھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے، پھر مجھے تو بایو کسی نہیں رکھنے دی، یا میں تو وہ کرنا چاہتا تھا، تو یہ میں نہیں کر سکتا، تو وہ دونوں سے جاتا ہے، دونوں راستوں سے۔ تو اب اس کا ایم بن جاتا ہے کہ میں نے پاک آرمی جوائن کرنی ہے۔ تو جو آپ ایف ایس سی کے بعد، اور آج کل تو بی ایس کا جو سسٹم آ گیا ہے، تو آپ بی ایس کے بعد بھی کمیشن اپلائی کر کے آپ آرمی جوائن کر سکتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ایک بچہ میٹرک کر کے پاک آرمی کو جوائن کرتا ہے، اور ایک بچہ ایف ایس سی کر کے پاک آرمی کو جوائن کرتا ہے، تو صرف 2 سال وہ بچہ لگاتا ہے، پڑھتا ہے۔ تو اب جو ہے میٹرک کرنے کے بعد جو جاتا ہے، وہ 10 سال بھی اگر لگا دینا اپنے اس کام میں، مطلب کہ 10 سال بھی وہ اس پوسٹ پہ لگا دے، اس کے برابر ہونے میں، جو ایف ایس سی کر کے پاک آرمی میں گیا ہے، تو وہ نہیں اس کے برابر ہو سکتا، کیونکہ جو وہ 2 سال میں پڑھ کے اس نے بطور کمیشن اپلائی کیا ہے، وہ آفیسر جا کے وہاں اس کو وہ ہائر کریں گے۔ لیکن جو میٹرک کے بعد جائے گا، وہ سپاہی ہی ہوگا، اور وہ 10 سال بھی محنت کر لے، تو وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا جتنا وہ 2 سال کے اندر کرتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ اگر کر لیں، بی ایس کے بعد کر لیں، تو بہت اچھی ہے۔ اور پھر ایک ایم آپ بنا لیں کہ میں نے یہ چیز اچیو کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ وہ اچیو نہیں بھی کر سکتے، انفارچونیٹلی ایک لک ہوتا ہے، ایک قسمت بھی ساتھ ہوتی ہے انسان کے، تو وہ اگر آپ فار ایگزامپل نہیں بھی جوائن کرتے، آپ نہیں ہو سکتے کسی وجہ سے، تو آپ ڈی گریڈ نہ ہوں، آپ اپنے آپ کو ڈی گریڈ نہ کریں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کیوں نہیں ہوا۔ تو آپ اس کے علاوہ بھی ہزاروں فیلڈز ہیں، آپ کسی اور چیز میں آپ اپلائی کریں، آپ کامیاب ہوں گے، کیونکہ اللہ پاک ہمارے لیے سمجھتے ہے، بہتر وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، تو وہ جو بھی بہتر ہوگا وہ ہمارے لیے لکھا ہوا ہے اس نے، اور وہ ہمیں ضرور مل کے رہنا ہے۔ تو اس کے علاوہ بس میں آپ کو لاسٹ پوائنٹ اپنا بتا دوں کہ اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ اپنا غیر نصابی کتابیں بھی پڑھا کریں،
ٹھیک ہے، کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی آپ پارٹیسپیٹ کیا کریں، ٹھیک ہے، اسپورٹس بھی کیا کریں. اور غیر نصابی کتابیں مطلب کہ جو آپ کے نصاب سے ہٹ کے ہوتی ہیں وہ آپ ضرور اسٹڈی کریں، چاہے وہ آپ ایک پیج ہی کیوں نہ کریں. ٹھیک ہے، یہ آپ کی ہیبٹ ڈیولپ ہوگی اور یہ آپ کے اندر آپ کا ذہن بالکل کھول دے گی. اور جو چیزیں مطلب کہ ہر چیز اب اسٹڈیز میں تو آپ نے ٹو دی پوائنٹ پڑھنا ہے جو آپ کو مطلب انہوں نے آؤٹ لائن دے دی ہے، لیکن غیر نصابی میں آپ اپنی مرضی سے، کسی کو شاعری سے دلچسپی ہے، کسی چیز سے وہ لازمی پڑھے، کسی کو کہانیوں سے ہے، تو اس سے آپ کا جو ہے وہ بک ریڈنگ کی ہیبٹ ڈیولپ ہوگی اور آپ کو یہ فائدہ مند ہوگی. اور پھر آپ میں اگر بولنے کی صلاحیت ہے، لکھنے کی صلاحیت ہے، کوئی بھی چیز ہے تو آپ وہ لازمی کریں. ٹھیک ہے، آپ اس میں یہ نہ کریں کہ میں نہیں کر سکتا، ہر بندہ کر سکتا ہے. کسی کے دو دماغ نہیں ہوتے، سب کو اللہ پاک نے ایکولی ہر چیز دی ہے. یہ انسان کے اندر ہے کہ وہ تسخیر کتنے کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو پہلے اپنے آپ کو کیسے پہچانتے ہیں، پھر لوگوں کو کیسے پہچانتا ہے، معاشرے کو کیسے پہچانتا ہے، تو یہ اس انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ اس انسان کے خود پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سمجھتا ہے، کس طرح اس چیز کو لیتا ہے. تو باقی یہ میری چند گزارشات تھیں اسٹوڈنٹ سے کہ وہ اپنا سبجیکٹ بھی خود چوز کریں. اپنا سبجیکٹ بھی جو ہے وہ ٹھیک ہے آپ پیرنٹس سے بھی لیں اور اپنا ٹیچر سے بھی لیں، کیونکہ وہ آپ کو اچھی رائے ہی دیں گے. لیکن میں میری ٹیچر سے یہ اگر اس میں سیشن میں ٹیچرز بھی ہیں تو کیونکہ میں خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں بطور اسٹوڈنٹ اس سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پلیز اسٹوڈنٹس کو ڈیگریڈ بعض ٹیچرز کرتے ہیں تو آپ ان کا موریل ہائی کریں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ کو یہ کرنا چاہیے. ایک چیز ہے، ایک بچہ کرنا چاہتا ہے اس کو ضرور کرنے دیں، کیونکہ وہ اس چیز میں کامیاب ہوگا. اور آپ دیکھیے گا ہمیں پاکستان کو جو ہے وہ بہت آگے لے کے جانا ہے. ہم پیچھے کیوں رہ گئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے پہ صرف تنقید کرتے ہیں، چاہے وہ میرے ایج فیلوز ہوں تو میں اپنے ایج فیلوز پہ کروں گا، میں اپنے دوستوں پہ کروں گا کہ جی تم کیوں کر رہے ہو. جیسے ایک دوست مجھے بتاتا ہے کہ اس نے کمیشن کے لیے اپلائی کیا تو ایک اس کا دوست اسے کہتا کہ جو ہے تم ہم جیسے لوگ تو نہیں ہوتے، تم نے کیوں ٹیسٹ دیا ہے، حالانکہ وہ خود دے کے آئے ہیں. اب وہ اس کا فرض تھا کہ وہ کہتا ہے کہ یار میں نہیں ہو سکا، تم ٹرائی کرو، کیا پتہ تم ہو جاؤ. تو یہ ہم دوستوں کے اندر بھی ہے. باقی ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کا جو ہے ایک ریلیشن اور ہوتا ہے، کہ مقدس رشتہ ہوتا ہے. تو بچوں کا موریل ہائی کریں تاکہ وہ پاکستان کے لیے خدمت کریں اور وہ بہت آگے جا سکیں. اور اس میں پھر یہ بھی میں ایک بات عرض کروں کہ آپ کا جو ہوگا ہابیز جو آپ نے سلیکٹ کرنے ہیں تو وہ ایسے سلیکٹ کرنے ہیں جو قابل قبول ہوں، فضول قسم کے نہ ہوں جس سے آپ کو صرف ٹائم ہی ویسٹ ہو. ٹھیک ہے، آپ پینٹنگ، اسکیچنگ اور ڈرائنگ، رائٹنگ، ریڈنگ یہ ایک الگ چیز ہیں، یہ آپ کریں اور یہ بہت اچھی مطلب کی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ کئی ایسے بھی لوگ مطلب کہ ابھی جیسے لڑکے ہیں تو ان کو یہ مرغے لڑانے کا، کتے لڑانے کا شوق ہوتا ہے، تو یہ کوئی شوق نہیں ہے، نہ یہ کوئی ہابی ہے. کسی کو کبوتر اڑانے کا ہوتا ہے تو یہ ٹوٹلی ویسٹ آف ٹائم ہے اور ایک گناہ ہے میرے نزدیک. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جانوروں کو جو ہے وہ لڑاتے ہیں. اچھی ہابی سلیکٹ کریں تاکہ آپ پاکستان کی خدمت کر سکیں. تو میں بس یہی کچھ کہنا چاہتا تھا. تو اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ ضرور آپ جو ہے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا، آپ نے آئی او ایم کو اتنا ٹائم دیا، آپ آئے، آپ نے اسپیچ دی، اپنے بارے میں بتایا، لوگوں کے بارے میں. کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ کائنڈلی مجھے بتا دیں، میں ان کو ان میوٹ کر دیتی ہوں، یا چیٹ باکس میں بتا دیں تاکہ میں سر کو ریڈ کر کے بتا دیتی ہوں. اگر اپنی پرسنل لائف سے ایکسپیرینس دیں تو آپ نے کیسے دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے آپ چلے ہیں، ہابی کو بھی اور اپنی اسٹڈیز کو بھی؟ جی سر، میں عرض کروں کہ میری مطلب کہ چھوٹے میں تھا اس وقت سے روٹین ایسی تھی کہ جو ہے پڑھائی کے ٹائم میری پڑھائی ہو جاتی تھی، تو اس کے بعد جو ٹائم بچتا تھا اس میں میں کوئی میگزین اسٹڈی کرتا تھا یا کوئی پینٹنگ کرتا تھا، کسی وقت کچھ کرتا تھا. تو میری یہ شروع سے ہیبٹ ہے قسم کی، آپ سمجھ لیں میں نے کوئی خود ٹائم نہیں دیا پراپر. تھینک یو سو مچ. کیونکہ میں نے آپ کی وہ رائٹ آفس پڑھے ہیں، تحریریں آپ کی پڑھی ہوئی ہیں اور ساری چیزیں دیکھی ہیں، صحیح اس لیے صحیح. میں چاہ رہا تھا کہ باقی لوگ بھی میری وجہ سے یہ سن لیں کہ آپ نے ساتھ ساتھ جی جی اپنے مطلب ہابیز کو بھی، کو کریکولر کو بھی کر لیا جی جی. مینج، اور ساتھ میں ہاں اسٹڈیز جی، کو بھی کیا، ماشاءاللہ سے. اسٹڈی تھینک یو مطلب سو کہ مچ. جی جی ویلکم جی.
اور کسی نے کوئی کوشچن وغیرہ کرنا ہے تو ضرور کریں.